ابھی حج کے موقع پر آپ سب کو پتہ ہوگا یہ جو حج ہوا ہے اس دفعہ کافی اموات ہوئی ہیں، کافی لوگ شہید ہوئے ہیں حج میں۔ اب حج جب قریب آتا ہے تو ہم لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، بھائی آپ حج پہ 10 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 15 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، 20 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، حج سیکھ کر جائیں۔ وہ نہیں سیکھتے۔ یہ بھی ہم لوگوں کی عادت ہے کہ کام اس وقت کرتے ہیں جب سر پہ پڑ جاتی ہے۔ جب پتہ چل گیا نا کہ اب 3 دن بعد ٹکٹ ہے، کیا اب ہفتے کے دن میری ٹکٹ ہے اور 6 دن رہ گئے ہیں، تو اب 6 دن پہلے مسائل سیکھنا شروع کریں گے جلدی جلدی۔ اب 6 دن میں آپ کتنے مسائل سیکھ جائیں گے؟ اب جب مسائل آپ نہیں سیکھیں گے اور حج پہ آپ نے 15 لاکھ روپے لگا دیے، حج کرنے چلے گئے اور حج کا طریقہ نہیں آتا۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے شریعت کا، کہ اگر کوئی فرض کام ایسا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے وہ فرض کام آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک آپ اس سے پہلے ایک اور کام نہ کر لیں، تو وہ جو پہلا والا کام ہے نا وہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو ہے نا، نماز فرض ہے، لیکن نماز آپ اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے جب تک وضو نہ ہو، تو وضو بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے بغیر فرض ادا نہ ہو سکتا ہو، وہ کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو وضو کیا ہے؟ فرض ہے، اس لیے کہ وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو حج کوئی آدمی پاسپورٹ جب تک نہیں بنائے گا تو حج کر سکتا ہے؟ پاسپورٹ بنائے بغیر کوئی آدمی حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پاسپورٹ بنانا بھی اس پہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ کیوں فرض ہوگا؟ اس لیے کہ حج فرض ہے، اور حج بغیر پاسپورٹ کے ادا نہیں ہو سکتا، تو پاسپورٹ بنانا بھی کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ وہ ٹکٹ، جس ٹکٹ کے ذریعے اس نے جانا ہے، اس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا، وہ ٹکٹ خریدنا بھی اس پہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ تو اگر پاسپورٹ بنانا فرض ہے، اس لیے کہ پاسپورٹ بنائے بغیر حج نہیں ہو سکتا، ٹکٹ خریدنا فرض ہے اس لیے کہ ٹکٹ خریدے بغیر حج نہیں ہو سکتا، تو حج کا سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حج کا سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز فرض ہے، اور آدمی اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو نماز کے مسائل نہ آتے ہوں، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ آدمی اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک اس کو زکوٰۃ کے مسائل نہ آتے ہوں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اسکولوں کی دیواروں پر لکھنے کے لیے نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ علم جس کے بغیر آپ شریعت پر عمل نہ کر سکیں، اپنے فرائض واجبات پورے نہ کر سکیں، حرام سے نہ بچ سکیں، ہر اس علم کا حاصل کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ جو شعور ہے، یہ احساس اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اس کے 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں اس کے، کسی بھی عبادت کے۔ ایک اس کا شرعی پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا انتظامی پہلو ہوتا ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی مینجمنٹ۔ ایک ہے کہ وہ کام آپ نے کیا کرنا ہے، مثلا حج آپ نے کرنا ہے نا، تو حج کا مطلب آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، رمی کرنی ہے، قربانی کرنا ہے، یہ سارے کام حج، ساری چیزیں ملا کے یہ حج بن جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انتظامی، کہ اس کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے چیزوں کو۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہیں، کسی کی دکان ہے، اب دکان وہ چاہتا ہے کہ بھئی دکان کھلی رہے، بند نہ ہو نماز کے ٹائم میں، مثال کے طور پر، اور وہ 2 بھائی ہیں اور قریب میں 2 مسجدیں ہیں، تو وہ یہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لوں گا، اور وہاں پہ 15 منٹ نماز لیٹ ہے، تم فرض پڑھ کے آ جانا، تم دکان میں بیٹھ جانا، میں دوسری مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز۔ یہ مینجمنٹ ہے نا چیزوں کی۔ جمعے کی نماز آپ نے پڑھنی ہے مسجد میں، آپ نے 2 بجے والی پڑھنی ہے، 2:30 بجے والی پڑھنی ہے، 3 بجے والی پڑھنی ہے، 1 بجے والی، یہ مینجمنٹ ہے۔
یہ انتظامی پہلو ہے اس کا کہ آپ نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ طریقے سے سیکھنے کی ہیں. اسپیشلی اگر حج کی بات کریں, حج میں تو فقہی مسائل سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ انتظامی مسائل ہیں. اس لیے کہ حج میں فرائض 3 فرائض ہیں بنیادی طور پر. حج میں احرام آپ باندھیں, عرفات کا وقوف کریں, طواف زیارت کریں, یہ حج کے بنیادی 3 فرائض ہیں, اہم ارکان ہیں حج کے. لیکن آپ نے پاسپورٹ بھی بنانا ہے, آپ نے یہاں سے جناب اپنے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرنا ہے, اپنے لیے چھتری کا انتظام بھی کرنا ہے, مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے, وہاں پر آپ نے رات کیسے گزاریں گے, کوئی چٹائی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پورا ایک لمبا کام ہے, پوری ایک لسٹ ہے کاموں کی کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے. تو اگر آپ یہ چیزیں, مثال کے طور پر آپ نے رات گزارنی ہے کھلے میدان میں, آپ فرض کریں کھلے میدان میں آپ نے رات گزارنی ہے, اور چل چل کر آپ کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی انگاروں پہ لٹا دے تو آپ سو جائیں, ایسی آپ کی حالت ہو گئی ہے. اور سونا آپ نے بالکل کھلے میدان میں سونا ہے, کنکریوں کے اوپر سونا ہے, اور آپ کے پاس کچھ سیٹ اپ کچھ نہیں ہے. یا آپ نے سخت گرمی میں شدید دھوپ میں بیٹھنا ہے کسی جگہ پر. عرفات کا جو وقوف ہے, عرفات کے وقوف میں کیا ہوتا ہے کہ میدان عرفات ہے, اس میں آپ نے صبح سے لے کر مغرب تک بیٹھنا ہے عرفات کے میدان میں. اور وہاں کوئی چھتریاں وتریاں تھوڑی ہیں, عرف میدان ہے, کھلا میدان ہے. وہ مسجد ہے, مسجد میں کوئی بیٹھ جاتا ہے, کوئی درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے, سب کو تو سایہ نہیں ملتا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ سیکھ کے نہیں جاتے. جب سیکھ کے نہیں جائیں گے تو مسئلے مسائل تو ہوں گے ان کو. اصل طریقہ کیا ہے کام کرنے کا؟ کسی آدمی نے اگر اگلے سال حج پہ جانا ہے نا, وہ ابھی سے حج کے مسائل سیکھنا شروع کرے, کسی سے ابھی سے تھوڑے تھوڑے سیکھنا شروع کر دے. یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ کوئی بیٹھ جائے ابھی سے کلاسیں لینا شروع کر دے, بیٹھ جائے سیکھنا شروع کر دے, لیکن تھوڑی سی اس کو شدھ بدھ ہو, پتہ چلے کہ بھئی حج میں کیا ہوتا ہے, کیا کیا مشکلات آتی ہیں. اب جب حج پہ لوگوں کا کافی, جب اس طرح کا مسئلے مسائل ہوئے, کافی لوگوں کا انتقال ہوا, تو اس پہ بہت سارے لوگ علماء سے بہت شکوہ کر رہے ہیں کہ علماء نے ہمیں حج کے مسائل نہیں سکھائے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی کہ علماء نے ہمیں افضل کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ کام افضل ہے, یہ کام مستحب ہے. اس افضل کے چکر میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, علماء کو اس کی فکر نہیں ہے. حالانکہ علماء نے سب کچھ پہ کام کیا ہوا ہے, اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حج کی آسانیاں, اور وہ حج آسان ہے کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے وہ کتاب ان کی. اس میں انہوں نے ہر اس مقام پہ جہاں پر کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے حج میں, اس کو مینشن کیا ہے کہ حج کے اس موقع پہ یہ مشکل پیش آ سکتی ہے, اور اگر یہ مشکل پیش آئے تو اس کا یہ حل ہے. یعنی وہ کتاب لکھی انہوں نے اس بات پر ہے کہ یہ مشکلات ہیں حج کی, اور ان مشکلات کا یہ حل ہے. لیکن پڑھے کون وہ کتاب؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اب یہ ہمارے ہاں ابھی جو حج کے موقع پہ جو کچھ ہوا ہے, اس کی بہت ساری جس پہ جو رپورٹس آئی ہیں, جو خبریں آئی ہیں, اس کے اندر جب 550 تک کی خبریں آ رہی تھی کہ 550 تک لوگ شہید ہوئے ہیں, تو اس میں 329 مصر کے رہنے والے لوگ تھے, مصری حاجی تھے, اور تقریباً کوئی 150 کے قریب حاجی وہ انڈونیشیا کے تھے. یعنی 550 میں سے 329 مصر کے تھے اور 150 کے قریب انڈونیشیا کے تھے. باقی جو تھے وہ ساری دنیا کے مختلف ملکوں کے تھے. اب اس میں یہ بھی ہوا کہ بغیر اجازت لیے غیر قانونی طریقے سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں. حکومت نے منع کیا ہوا ہے کہ بھائی جس کے پاس قانونی اجازت نامہ ہے, پرمٹ ہے, وہ آئے, جس کے پاس نہیں ہے اس کو حج کرنے کی اجازت. اب لوگ اس کی پرواہ کیا کرتے ہیں, بس حج ہے کرو یار, ہم سعودیہ میں رہ رہے ہیں, حکومت کون ہوتی ہے ہمیں کہنے والی, ہمارا پرمٹ ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا, کرو حج. اب جب آپ حج کرو گے, انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے جتنے لوگوں کا, تو اب جو آدمی جس کے پاس خیمہ نہیں ہے منی میں,
اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور وہ 55 ڈگری جس فیل ہو رہا تھا ٹیمپریچر وہاں پہ, جو گرمی تھی شدت کی, اس میں وہ بیٹھے گا 4-5 گھنٹے, مرے گا نہیں تو کیا ہوگا اس کو؟ تو اس مرنے کا ذمہ دار وہ خود ہے یا حکومت ہے یا علماء ہے, یا وہ خود ذمہ دار ہے اس کا؟ بھائی جب آپ پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا, حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اگر آپ کے پاس قانونی پرمٹ نہیں ہے حج کرنے کا, آپ سعودیہ میں رہتے ہیں, پھر بھی آپ پہ حج فرض نہیں ہے. جب آپ پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا تو کیوں زبردستی اپنے آپ کو آپ خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے کہ نہیں اپنے آپ کو مارنا ہے لیکن حج کرنا ہے؟